والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی اور جھگڑا کر کے اس کو چھڑوا کے جہنم سے بچا کے جنت میں لے جائے گی۔ یہ اتنی عظیم سورت ہے۔ اور ایک اور حدیث میں کہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے، عذاب قبر سے بچنے کے لیے، عذاب قبر میں آپ کے کام آنے کے لیے، عذاب قبر سے بچانے کے لیے آپ کو یہ سورت آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی اور آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے رات کو کہ جب تک رات کو سونے سے پہلے اس سورت کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے۔ تو اب آپ سب نے ہر رات سونے سے پہلے اس سورت کی تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ۔ یہ بھی ہو گیا انشاءاللہ۔ اب چلتے ہیں ترجمے کی طرف۔ ترجمہ شروع کرنے سے پہلے ایک اور بڑی اہم بات سن لیجئے۔ قرآن حکیم، اس کی زبان عربی ہے، اور عربی زبان دنیا کی سب سے بڑی زبان ہے اور دنیا کی سب سے زیادہ فصاحت و بلاغت والی زبان ہے، اور جتنی تاثیر اس زبان کے اندر ہے اتنی تاثیر دنیا کی کسی زبان کے اندر نہیں ہے۔ سب سے زیادہ تاثیر۔ اور بھائی کسی کا آن لائن مائک کھلا ہو، دیکھے تو مائک کھلا بند کرا، مائک اپنے مائک بند رکھیں، اپنے ویڈیوز بند رکھیں۔ بعض کی کوئی ویڈیوز بھی نظر آ رہی ہیں، اپنے ویڈیوز بھی بند کریں اور اپنے مائک بھی بند کریں۔ آج سنیں، عربی میں بعض اوقات ایک ایک حرف کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں۔ ایک ہی معنی، ایک ہی لفظ ہوتا ہے۔ مثال دینے لگا ہوں آپ کو۔ آپ کی اردو میں ایک لفظ ہے بے، کیا ہے؟ الف بے، پے تے سے۔ عربی میں یہ بے نہیں پڑھتے، عربی میں اس کو پڑھتے با۔ صرف اس ایک حرف با کے اردو میں 18 معنی ہیں اس کے، صرف بے کے۔ ایک لفظ بے کے 18 معنی ہیں۔ اب معنی اس کے کیسے بنتے ہیں؟ سیاق و سباق کے مطابق۔ سیاق و سباق سے وہ اپنے معنی کو با جو ہے وہ واضح کرتا ہے کہ میرا یہاں معنی کیا بنے گا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے میم زبر الف ما، میم زبر الف ما۔ یہ کبھی نفی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی اسم موصول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ بھی بعض شکلیں عربی کے اندر ہیں۔ یہ ایک بات ہوگی۔ اب ہمارے لیے اس میں ایک بڑی خوشخبری ہے اردو زبان والوں کے لیے۔ وہ کیا ہے کہ قرآن حکیم کے اندر یہ جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، آپ کی اردو کے 65% الفاظ جو ہیں، 65% الفاظ وہ قرآن حکیم کی اس عربی کے اندر موجود ہیں۔ آپ کو سیکھنا بڑا ہی آسان ہے۔ یہ 65% الفاظ قرآن حکیم کے وہ آپ کی اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، 20% الفاظ اس کے ایسے ہیں کہ جو بار بار آئیں گے، بار بار آئیں گے۔ وہ بار بار آئیں گے تو آپ کو یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو ترجمہ تو قرآن کا صرف 15% یاد کرنا ہے۔ اور بھائی مسئلہ آپ کا 85% تو حل ہو گیا انشاءاللہ۔ پیچھے مسئلہ کتنا رہ گیا؟ 15%۔ تو اس قوم کی حالت ہے کہ اس 15% سیکھنے بھی تیار نہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ سیکھیں گے۔ اس کی ساتھ ساتھ میں جب بھی کسی آیت کی اس کا ترجمہ کروں گا تو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا کہ بھئی یہ لفظ آپ کی اردو میں اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جو لفظ بار بار آئیں گے وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اور میں نے یہ جو پارہ آپ کے گروپ پہ شیئر کیا ہے، اس پارے کی یہی خصوصیت ہے۔ اس پارے کو باقاعدہ الحمدللہ میں نے یہ کورس، ہمارے یہ استاد ہیں جنہوں نے یہ تیار کیا تھا سلیبس، اس استاد سے باقاعدہ میں نے یہ سلیبس پڑھا تھا، شیخ عبد الرحمن، وہ فوت ہو گئے اب، تو ان کی یہ ساری کاوش ہے۔ اس میں انہوں نے رنگوں کے ساتھ اس چیز کو واضح کیا ہے۔ یہ جو عبارت میں آپ نے یہ کوشش کرنا گروپ میں ایڈ ہو، یہ پارہ سب کے پاس ہو، تاکہ آپ قرآن جب اگلے درس میں پڑھیں تو آپ اس کو کھول کے میرے ساتھ ساتھ پڑھ سکیں۔ آپ بلیک کلر میں جتنے بھی الفاظ انہوں نے جہاں دیے ہوئے ہیں، یہ سارے وہ لفظ ہیں جو آپ کی اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو ہرے رنگ کا ہے، گرین کلر،
تو یہ وہ کلر ہے کہ جو آپ کے یعنی قرآن میں بار بار استعمال ہوں گے. اور اس کے بعد جو ریڈ کلر ہے یہ وہ الفاظ ہیں جو 15% ہیں قرآن کے اندر. تو یہ انشاءاللہ آپ کے لیے سیکھنا اور سمجھنا انہوں نے اس پارے کے اندر بڑا آسان کر دیا ہے. انہوں نے لکھنے میں آسان کر دیا, ہم آپ کو پڑھانے میں آپ کے لیے آسانی کریں گے. آگے ہے محنت آپ کی جو آپ کرتے نہیں, امید ہے آپ کریں گے انشاءاللہ. کی خیال ہے جی, کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ چلیں اب میں شروع کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. یہ آیت نمبر 1. اب سیکھیے ذرا ترجمہ. تبارک, تبارک, اللہ تینوں برکتاں دے رہے بھائی, اللہ آپ کو برکت دے. تو کیا معنی برکت کا؟ برکت والا. تبارک عربی میں یہ ایک طریقہ ہے, یہ کہہ لیں کہ اس کی ایک گرامر کے بعض اصولوں کے مطابق کہ یہ لفظ تا اگر اس کا اضافہ کر دیا جائے تو اس کے اندر مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے, اس کے اندر معنوی اعتبار سے مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے. تو بارک, مبارک, برکت, تبارک, تا پہلے لا کر اب اس کا معنی بن گیا بہت برکتوں والا. کیا معنی بن گیا؟ بہت برکتوں والا. اب یہ دوسرا لفظ ہے الذی, دوسرا لفظ ہے الذی. عربی میں قرآن میں الذی بار بار آئے گا, بار بار آئے گا. اس کا معنی ہوتا ہے جو, جس نے, جسے, اور جو جس نے, یہ ساری چیزیں جو ہوں گی اس سیاق و سباق کے مطابق اس کا فیصلہ ہوتا جایا کرے گا انشاءاللہ. تو تبارک الذی بہت برکتوں والا ہے. الذی وہ جو, بیدہ ہی, بیدہ ہی, ید, ید کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کو. بیدہ ہی اس کے ہاتھ میں ہے. الملک, الملک تیرا کیڑا ملک ہے؟ سادہ فلانا ملک ہے. تو ملک وطن کو کہتے ہیں, اور اس کو عربی میں بادشاہت کے لیے استعمال کرتے ہیں. کس کے لیے؟ بادشاہت کے لیے. الملک, الملک بادشاہت. اور جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو الملک کہتے ہیں. الملک لام کے نیچے زیر آتی ہے. الملک بادشاہ, الملک بادشاہت. تو کیا یہاں پر تبارک الذی بیدہ الملک وہوا, ہوا, ہوا عربی میں بار بار آئے گا. ہوا وہ, ہوا وہ. علی ہر, علی کل شیء قدیر, کل شیء, علی کل حال, علی ہم اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں. کل, کل مالیت یعنی تمام. شعین شے, تو شاہی کچھ نہیں. قدیر قادر, یارو میں دوستوں پھر بھی ترجمہ یاد نہ ہوئے. تبارک الذی بڑا بابرکت ہے وہ جو, بیدہ ہی اس کے ہاتھ میں ہے, الملک بادشاہت, وہ ہوا اور وہ, علی کل شیء ہر چیز پہ, ہر چیز پہ, قدیر قادر ہے. لا ترجمہ تسی کرو ہوں. تبارک الذی بہت برکت والا ہے, ہاں, بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہ لو تو نے قاعدہ ترجمہ یاد ہو گیا, یاد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کہ نہیں ہوا؟ کوئی بندہ کہے جی مجھے یاد نہیں ہوا ترجمہ, ڈرتے ہی نہیں کہنا. تبارک الذی, تبارک الذی بہت برکتوں والا ہے, بہت برکتوں والا. الذی وہ جو, بیدہ ہی اس کے ہاتھ پہ, ید, 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 ہاتھ, ید, ہاتھ ہی ید, ہاتھ, اس کے ہاتھ میں الملک بادشاہت. وہ ہوا, ہوا, ہوا بار بار آئے گا. ہوا وہ ہوا اور وہ, علی کل شیء ساری شیواں تے, قدیر قادر. کوئی رہ گیا بندہ جنہوں یاد نہ ہویا ہوئے؟ یاد ہو گیا؟ آگے چلیں. الذی
اللہ دی وہ جس نے، اللہ دی وہ جس نے، خلقہ اردو میں تخلیق کیا، الموت موت، والحیات حیات. یار کیڑی گل رہ گئی ہے؟ وہ جس نے پیدا کیا. ہاں تسی کرو ترجمہ، میں نہیں کرنا. موت اور زندگی کو اللہ گل بن گئی. لیبلوکم، لیبلوکم، لی تاکہ، یہ لامز لی آتا ہوتا تاکہ، کے لیے یا تاکہ. لی یبلوکم، یبلو ابتلا اردو کا لفظ، ابتلا اسی سے یبلو، ابتلا یعنی آزمائے. لیبلوکم تاکہ قم کا معنی ہوتا ہے تم، قم یہ آئے گا، بار بار آئے گا یہ. لیبلوکم تاکہ تمہیں آزمائے، تاکہ تمہیں آزمائے. ایکم، ایکم تم میں سے کون، ایکم یاد کرنے نے دو چار لفظ بڑے تجھے یاد کرنے نے. ایکم تم میں سے کون، احسنو، احسن بڑا آسن کام کیتا ہے. بھی تو بڑا ہی آسن کام کیتا ہے، بڑا آسن کام ہوا ہے جی. یہ آسن کام چلتا رہا ہے انشاءاللہ. عملہ عمل، احسن عملہ بہترین عمل. وہو العزیز، اور وہ عزیز زبردست ہے. وہ کیا ہے؟ اس کا معنی عزیز کا معنی غلبے والا، غالب یا زبردست بھی اس کا معنی. الغفور، الغفور سالہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے جی. وہ تو جملہ ہی اپن بڑا اللہ غفور الرحیم والا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. یس غفور معنی بخشنے والا. آپ کی دو آیتیں ہو گئی جناب. اب کیا ترجمہ ہے اس کا؟ الذی، وہ جس نے، خلق الموت والحیات، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو. لیبلوکم تاکہ وہ تم کو آزمائے. ایکم تم میں سے کون، احسن عملا بہتر عمل کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بہتر عمل کرنے والا ہے یا عمل کے لحاظ سے بہتر ہے. وہو العزیز الغفور، اور وہ غلبے والا یا غالب ہے یا زبردست ہے، اور غفور یعنی بخشنے والا. ہاں جی یہ عمل واحد کا سیگا، یہاں پہ واحد کا سیگا. اس کی جمع ہوتی اعمال. اچھا جی بھائی سمجھ آ گئی بات کی؟ ترجمہ سمجھ آ گیا؟ سمجھ آیا ترجمہ آپ کو؟ ندیم بھائی سمجھ آ رہا ہے؟ جی سر کھل کے داسو نہیں آیا سمجھ؟ چلو ٹھیک ہو گیا. اگلی آیت دیکھیں. اللہ دی جس نے، وہ جس نے، اللہ دی بار بار میں جب بھی پوچھو اللہ دی کا مانا وہ جس نے، وہ جس نے، ٹھیک ہے نا. اور اس کا ایک مانا جسے بھی ہوتا ہے، کبھی یہ اس کا مانا جسے بھی بنے گا. تو وہ جس نے خلقہ، خلقہ لو جو ان تنوتے پہ آ گیا. سبع، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، 7 کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ 7 کو. سبع 7 کو کہتے ہیں. سماوات، ہاں جی اس کی واحد ہے السماء. کیا ہے اس کی واحد؟ السماء. اور السماوات کیا ہے؟ جمع. تو 7 سماوات، 7 آسمان. تو یہ اردو میں بھی السماوات، ارض و سماوات اردو میں بھی استعمال شاعر کرتے ہیں اردو ادب کے اندر. اور اردو میں یہ سبا بھی آتا ہے، سبا اشرا کا قاری ہے جی. وہ سمجھ گئے نا؟ تو سبا کا کیا معنی؟ سبا، 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 سبا السماوات، 7 آسمان جی. ہو گیا. ما ترا، ما ترا، ما کا یہاں معنی ہے کہ نہیں. ہاں تباہ کا چھوڑے، صحیح، سوری اس سے میں سامنے رکھا ہے. سبا 7 سماوات آسمان. اچھا طبقا، کتنے طبقے ہیں؟ بڑے طبقات ہیں ہمارے وطن میں، ہمارے ملک میں. طبقات مانا اس کا ہے تہ بتہ. مانا کیا ہے اس کا؟ تہ بتہ. ہیٹ ہوتے بڑے طبقے پائے نے یار، ہیٹ ہوتے ہی پائے نے.
اور تیرے 14 طبق روشن کر دیا گا. اچھا خیر. تو 7 آسمان اس نے تخلیق کیے اوپر نیچے اوپر نیچے. اچھا جی. ما ترا، ما مانے نہیں، ترا تو دیکھے گا. ترا اردو میں رویت ہلال، ترا رویت ہلال، رآ رأیت رویت ہلال، اسی طرح سے. تو ما ترا نہیں تو دیکھے گا، فی میں آپ کہتے ہو فی الحال میں نہیں آنا. فی تو ساڈی اردو جو بھی سوال ہوتا ہے، حال میں نے نہیں آنا. اصل اس کا اچھا تمہیں پتا ویسے اردو کا بھی کوئی نہیں ایڈا ہے. کیا مانا فی الحال کا مانا کیا ہوتا ہے؟ بولا یار میں فی الحال نہیں آ سکتا. کی مانا کہ حال میں نہیں آ سکتا. حال میں تو فی مانے میں ٹھیک ہے نا. تو فی الحال فی بڑا سوال دادا رہے، ٹھیک ہے نا. تو کیا مانا بنا جی؟ ما ترا نہیں تو دیکھے گا، فی میں خلق مخلوق الرحمن رحمان، رحمان کی تخلیق میں تو نہیں دیکھے گا. رحمان کی تخلیق میں تو نہیں دیکھے گا. کیا نہیں دیکھے گا؟ من تفاوت. من تفاوت، تفاوت کا معنی ہوتا ہے کوئی خلل. اردو میں بھی یہ لفظ ادب میں استعمال ہوتا ہے، توافت، تفاوت کرنا. تو یعنی رکھنا، کوئی فرق، کوئی کمی بیشی، کوئی نقص. تو نہیں تو دیکھے گا رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص. نہیں تو دیکھے گا رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص. فرجع البصر، ہائے ہائے ہائے، بڑا پیارا انداز ہے یہ قرآن کا. فرجع البصر، ارجع رجوع کرنا، لوٹنا اردو میں. فرجع پسو لوٹا، البصر آنکھ کو، بصر بصارت، آنکھ کو، نظر کو. حل ترا، حل مانے کیا، حل بار بار آئے گا. حل مانے کیا، ترا تو دیکھتا ہے، من فطور کوئی شگاف، کوئی شگاف. کیا مانا ترجمہ اس کا بنا؟ وہ جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو تہ بتہ. ما ترا فی خلق الرحمن، نہیں تو دیکھے گا رحمان کی تخلیق میں من تفاوت، کوئی فرق، کوئی رکھنا، کوئی کمی بیشی. فرجع البصر، ایک باری کوئی شے نہیں لبھی، پھر لوٹا نظر کو، پھر لوٹا نظر کو. حل ترا من فطور، کیا تو دیکھتا ہے کوئی شگاف؟ یعنی اس آسمان کو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی جو تخلیق ہے، اس کی طرف ذرا اپنی نظر کو لٹا کے دیکھ کے تجھے اس میں کوئی فرق نظر آتا ہے، کوئی کمی بیشی نظر آتی ہے، کوئی شگاف نظر آتا ہے. اچھا جی، ترجمہ یاد ہو گیا؟ 7 سماوات، جا کے 7 سماوات طباقہ تابت ہے، طباقہ تابت ہے. میں نال دی نال یاد کرا دینا، تسی گھر جا کے یاد نہیں کرنا اصل چ نا. تو میں تمہیں اتنے ہوم ورک بھی اتنے کرا دینا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا؟ تو ما ترا نہیں تو دیکھے گا، فی خلق الرحمن، رحمان کی تخلیق میں. حل ترا من فطور، حاجی صاحب حل ترا من فطور، سعد فطور، فطور کوئی شگاف. ہاں گڈ، کوئی شگاف. اب چلیں جناب اگلے پیج پہ آگے آ جائیں. ثم ارجع البصر، ثم بار بار آئے گا، اس کا معنی پھر، ثم پھر. ارجع لوٹا، البصر آنکھ کو، بصارت کو، نظر کو. کرتین بار بار، کرتین بار بار. اس کا اصل معنی ہوتا ہے 2 بار، لیکن عربی لغت میں اس کو بار بار کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو کرتین بار بار. ثم ارجع البصر کرتین، بار بار نظر کو لوٹا. ینقلب لوٹ آئے گی، الیک البصر تیری طرف نظر، خاسئا ذلیل ہو کے، وہو حسیر اور وہ تھکی ہوگی.
اور وہ تھکی ہوگی. اب اس میں ارجے رجوع بار بار یہ اردو کا لفظ البصر بصارت سے کرتین یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا بار بار. اس کا معنی ینقلب انقلاب. اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں اس طرح تھوڑے سے تصرف کے ساتھ الفاظ یہ آپ کے استعمال ہوتے ہیں. تو ینقلب پلٹ آئے گی. الیکا الیکا الیہ میری طرف, الیکا تیری طرف, الیہ اس کی طرف, الیہم ان کی طرف. یہ تھوڑے تھوڑے آپ کو یاد کرنے پڑیں گے, ہم آپ کو سکھا دیں. اردو میں بھی آپ کہتے ہیں نا لاہور, آپ کی کوئی گاڑی جاتی ہے نا, نہیں بلکہ آپ خط بھی اگر اب تو خطوں کا بھی زمانہ چلا گیا نا, وہ خط ہم لکھتے ہوتے تھے من جانب فلاں الا فلاں. تو یہ الا جو ہوتا تھا اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طرف, کسی کی طرف. تو الیہ کا تیری طرف, البصر نظر. خاصین یہ آپ کو عربی کا لفظ یاد کرنا پڑے گا. خاصین کا معنی غلیل ہو کے, رسوا ہو کے, وہ ہوا حسیر اور وہ تھکی ہوگی. یعنی تو اپنی نظر کو بار بار لٹا کے ذرا دیکھ آسمان کی طرف. یہ تھک ہار کے ذلیل ہو کے واپس آ جائے گی. اللہ کی رحمان کی تخلیق میں تجھے کوئی نقص نظر نہیں آئے گا. ہاں جی, خاصن کا معنی ذلیل ہو کے, اور اس کا معنی تھک ہار کے, تھک ہار کے, تھک جانا. ہاں جی یہ اس کا معنی. اچھا جی اب آپ یہ دیکھیں, میں اب اتنی آج کا سبق کر کیونکہ میں نے کچھ ٹائم آپ کا سٹارٹ میں تھوڑا تمہیدن لے لیا, اتنا ہی آپ سبق پڑھ لیں. اب یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے اس کا کرتین سر, کرتین بار بار, ارجع البصر, ارجع البصر. کیا لوٹا؟ تو لوٹ, میں لوٹا ہوں, فلانا لوٹے. نظر کو لٹا. ینقلب الیکل, ینقلب ینقلب اور پلٹ آئے گی. الیک البصر تیری طرف نظر. خاسئن خاسئن حسیر حسیر, تھک ہار کے. لو جی ترجمہ تو سارے نے یاد ہو گیا تھے. السلام علیکم رحمۃ اللہ. ٹھیک ہے کیا؟ تھوڑی سی تشریح میں کر دوں. دیکھیں شروع سے لے کیا اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اپنا تعارف کروایا ہے. صرف 5 منٹ تھوڑی سی تفسیر. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنا تعارف کروایا, بتایا کہ وہ ذات, وہ ہستی یعنی اللہ, وہ بڑی برکتوں والا ہے. ساری کائنات کی ساری بھلائیاں اور ساری خیر بھائیوں صرف اللہ کے ہاتھ میں, کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے, اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. آپ دکانوں میں زندگیاں کھو رہے ہو, اپنے ضائع کر رہے ہو, تجارتوں میں, منڈیوں میں, کھیتوں میں, کلیانوں میں, بیوی بچوں میں, گھر بار میں اپنی زندگیاں کھپا رہے ہو اور خیر اور برکتیں ڈھونڈ رہے ہو. جدھر سے ملنی ہے ادھر ہم رجوع ہی نہیں کرتے. تو وہ صرف اور صرف اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ ہستی بڑی برکتوں والی ہے, بڑی برکتیں, خیر میں برکتیں, بھلائیوں میں برکتیں, عزتوں میں برکتیں, رزق کے اندر برکتیں, خوشیوں کے اندر برکتیں. جس جس چیز میں بھی تمہیں برکت چاہیے وہ ساری برکتیں صرف اس سب سے بڑی برکتوں والی ہستی کے پاس ہے. تو وہ ہستی کیا ہے؟ وہ بڑی برکتوں والی ہستی ہے. بیدہ الملک, اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. اچھا بادشاہت تو سعودیہ والوں کے پاس بھی ہے, بادشاہت تو وہ قطر والوں کے پاس بھی ہے, بادشاہت تو جو ہے یو کے والوں کے پاس بھی ہے. تو بادشاہت نہیں, یہ جو بادشاہت ہے نا اس کا ذرا انداز کلامی کچھ اور ہے. بیدہ الملک, یہ عربی کا ایک طریقہ کار, وہ بھی میں نے بات نہیں چھیڑنی. اس میں یہاں پہ کلمہ حصر پیدا ہو رہا ہے, صرف اس کے ہاتھ میں ہے. بیدہ الملک, اس کا اصل معنی بنتا صرف اس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت. تو بھئی صرف اس کے ہاتھ میں اگر ہے تو پھر ان کے پاس کیوں ہے؟ معنی اصل میں یہ ہے جیسی بادشاہت اس کے پاس ہے ایسی بادشاہت کسی اور کے پاس نہیں ہے. جیسی بادشاہت اس کے پاس ہے. دنیا کے بادشاہ آج زندہ ہیں, کل مر جائیں گے. دنیا کے بادشاہ محتاج ہیں کہ ان کی فوجیں ان کی بادشاہت کو قائم رکھیں. دنیا کے بادشاہ محتاج ہیں اپنے وزیروں کے
کہ ان کے بغیر ان کی بادشاہتیں قائم نہیں رہ سکتی، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ہر ایک کے بغیر بھی اپنی بادشاہت کو قائم کیے ہوئے تھا، قائم کیے ہوئے ہے اور قائم کیے رکھے گا۔ اس کے اندر اور بھی بڑی تفصیل ہے لیکن میں ادھر نہیں جاتا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ یہ تیرے لیے، میرے لیے اور تیرے میرے لیے تو چھوٹا جا کام ہی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بندہ ایک بیمار پڑ جائے تو اس بیمار کی بیماری کو دور کرنا بعض کا تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھو نا ہاسپٹلوں کے اندر کتنے لوگ لا علاج پڑے ہیں، علاج نہیں ہو پا رہے، مہینہ مہینہ سال سال ہسپتالوں میں پڑے، اور بعض بیماریاں تو شروع ہو جاتی ختم ہی نہیں ہوتی ہیں، جیسے کوئی شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گیا، سمجھ گئے نا۔ تو یہ چیزیں انسان بہت کمزور ہے، لیکن اللہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ جس چیز کو جیسے چاہے وہ کر دکھائے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، کوئی چیز بھی اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ آگے چلیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس ہستی نے پیدا کیا، تخلیق کیا زندگی کو اور موت کو، کیوں کیا؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والے کون ہے۔ بھائیو اگر اس زندگی کے بعد موت کا تصور نہ ہوتا اور پھر اس موت کے بعد کے حساب کتاب کا معاملہ نہ ہوتا تو پھر ہم نے سیدھے راہ پہ کوئی نہیں سی چلنا، سیدھی سی بات ہے، الا ماشاء اللہ کہ جس پر کوئی اللہ کا کرم ہوتا، ورنہ کسی قوم نے قابو ہی نہیں سی آنا، نمازیں کوئی نہیں سی پڑھنی کسی نے، یہ اتنے بیٹھے ہو تسی میرے کو تو شاید میں اکلا ہی بیٹھا ہوں یا شاید کوئی دو ہور ہوندے، وگرنہ بھائیو کسی نے بھی اس طرح۔ کس بات کا ڈر ہے؟ ہم کو پتا ہے کہ موت آنی ہے، ہمیں پتا ہے کہ موت کے بعد پھر جنت ہے یا جہنم ہے، لہذا اللہ نے اس چیز کو تخلیق اس لیے کیا تاکہ تم اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اپنی موت کے معاملے کو یاد رکھتے ہوئے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے اس چیز کو تم یاد رکھ کے برے اعمال سے بچ کے اچھے عمل کرتے ہو کہ نہیں۔ اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ یہ زندگی اور موت بنا کے اللہ نے تمہیں آزاد کر دیا، لیکن اس موت کی تلوار کو تمہارے سروں کے اوپر اس نے لٹکایا ہوا ہے تاکہ تم اس کو اپنی نظروں کے سامنے رکھ کے اچھے عمل کرو۔ لہذا اب اللہ دیکھ رہا ہے، تمہیں آزما رہا ہے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ عزیز ہے، غالب ہے، اور ساتھ کہا الغفور۔ عزیز کا معنی اس کے لیے کچھ بھی تم سے کروانا مشکل نہیں ہے، ہر چیز پہ غالب ہے۔ دیکھیں نا فرشتے ہیں نا، ایک لمحے کے لیے بھی اس کے حکم سے لیفٹ رائٹ نہیں ہو سکتے، اس کے حکموں کے پابند ہیں، اس کے حکم کے پابند ہیں، اس کے حکم کے بغیر ایک انچ بھی وہ آگے پیچھے دائیں بائیں نہیں ہو سکتے۔ وہ اسی طرح آپ لوگوں کے اوپر بھی پوری طرح عزیز تھا، غالب تھا کہ آپ لوگوں کو بھی وہ اپنی فرما برداری میں باندھ کے رکھتا، لیکن اس نے تمہیں آزادی دی ہے۔ اچھا اب یہ دونوں العزیز اور غفور مل کے یہاں پر آپ کے لیے خیر کی خبر لے کر آ رہی ہے، دونوں صفتیں، وہ کیا آپ کے لیے خیر کی خبر یہاں پر آ رہی ہے؟ عزیز جو چاہتا تم سے باندھ کے تم سے کروا لیتا، لیکن تم چونکہ کرتے نہیں، بڑی غلطیاں کر جاتے ہو، وہ غفور ہے، کر گئے تو کوئی نہیں، واپس آ جائے تو انہیں بخش دے گا۔ سمجھ گیا نا؟ یہ صفات کا جو کمبینیشن ہوتا ہے نا بعض جگہوں پر، اس کے اندر یہ بڑا ایک سبق ہوتا ہے کہ وہ غالب ہے تمہارے اوپر کہ وہ غلبے کے ساتھ تم سے جو چاہے کروا لے، لیکن غفور ہے، کرنی تسی اپنی مرضی ہے تو جو کوئی گل نہیں، جو کر بیٹھو تو واپس آ جاؤ، وہ غفور ہے، تمہیں بخش دے گا۔ پھر آگے اس نے اپنی قدرت بتائی، اپنی قوت کا اظہار کیا، اپنی جو ہے قدرت کا بیان کرتے ہو، الذی خلق سبع سماوات طباقا، کہ اس نے 7 آسمان بنائے، اور کیسے بنائے؟ تہ بنائے۔ بھائیو یہ آسمان بہت بڑی مخلوق ہے، بہت بڑی مخلوق ہے۔ اس دنیا میں آپ کی سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے، کتنی ترقی کر گئے، یہ ابھی تک چاند تک ہی پہنچے ہیں، کہتے ہم چاند تک پہنچ گئے، سو کیا مان لیتے چاند تک پہنچ گئے۔ چاند کا فاصلہ تقریباً جو ہے یہاں سے 3,84,000 کلومیٹر بتاتی ہے آپ کی سائنس، کہ چاند زمین سے 3,84,000 کلومیٹر دور ہے۔ تو آگے پتہ نہیں اور کتنا سفر ہوگا، چاند آسمان سے بہت زیادہ نیچے ہے، سمجھ گئے نا؟ کیونکہ اوپر سورج جو ہے اس کا فاصلہ 15 کروڑ کلومیٹر بتا رہے ہیں زمین سے،
آپ کی سائنس بتا رہی ہے. تو آپ کی سائنس ابھی تک پہنچی ہے صرف چاند تک 3,84,000 کلومیٹر کا سفر کر کے. تو اس کے اوپر ابھی سورج ہے جو 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے. پھر اوپر آسمان کتنا دور ہوگا یارو، اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. پھر وہ آسمان، اللہ کے نبی نے فرمایا زمین سے اس کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے. پھر فرمایا اس کی مٹھائی 500 سال کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا بلند آسمان، اتنا موٹا آسمان، بغیر ستونوں کے اس نے اس کو فضا میں بلند کیا ہوا ہے. کیا تمہیں اتنے بڑے آسمان میں، اتنی بڑی مخلوق میں کسی جگہ پر کوئی نقص نظر آتا ہے؟ کوئی تجھے فرق نظر آتا ہے؟ کوئی خرابی نظر آتی ہے؟ میری زندگی 55 سال، ہمارے بزرگوں کی بھائیوں کی عمر مجھ سے تھوڑی زیادہ ہوگی، ہم کوئی تھوڑے برابر میں ہوں گے، ہمارے وہ بزرگ ہم سے بھی بڑے بیٹھے ہیں. یارو ہم نے اپنی پوری زندگی میں آج تک آسمان کا یہی رنگ دیکھا، نہ اس کا رنگ خراب ہوا، نہ اس میں کوئی شگاف پڑا، نہ اس کو تریڑ آئی، نہ انہوں جناب کو نقصان ہویا. جب سے ہے تب سے کوئی اس کے اندر شگاف نہ پڑا، نہ کوئی رکھنا پڑا، نہ کوئی فرق آیا. اور قیامت تک، جب تک قیامت نہیں آ جاتی، بالکل یہ فرق اس میں نہیں پیدا ہوگا. اللہ تمہیں کہتا ہے آؤ تمہیں دعوت دیتا ہوں، اپنی نظروں کو پھیر پھیر کے، گھما گھما کے ذرا لاؤ آسمانوں کی طرف، اللہ کی اتنی بڑی مخلوق کو دیکھو کہ تمہیں کہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہو، کوئی شگاف نظر آتا ہو. تیری آنکھیں تھک ہار کے واپس آ جائیں گی، لیکن رحمان کی تخلیق میں تجھے کہیں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. کہیں تجھے اس کے اندر کوئی معمولی سا بھی تمہیں کمی بیشی نظر نہیں آئے گی. جو ایتھسٹ ہے نا، ایتھسٹ کے ساتھ گفتگو کرنی ہو تو اس قسم کی باتیں لا کر ذرا ان کو چیلنج کیا کرو. ایسی مضبوط ترین، ایسی قوی ترین، ایسی اعلیٰ ترین اور ایسی بہترین مخلوق کیا اللہ کی قدرت کے بغیر اس کو کوئی پیدا کرنے پر قادر ہے؟ اس کو کوئی بنانے، آپ کی دنیا کی بنائی ہوئی بلڈنگیں 100 سال نکال جائیں گی، آپ کی بنائی ہوئی دنیا کی چیزیں بھائی 200 سال نکال جائیں گی، اور بھائی پھر بھی 100-200 سال میں رنگ بدل جاتے ہیں، سمجھ گئے نا، خستہ ہو جاتی ہیں حالتیں، ان کی کنڈیشن خراب ہو جاتی ہے. لیکن کیا آسمان ہے، سبحان اللہ، نہ جانے ہزاروں سال، نہ جانے لاکھوں سال، نہ جانے کروڑوں سال، نہ رنگ میں فرق آیا، نہ اس کی قوت میں فرق آیا، نہ اس کی مضبوطی میں فرق آیا، نہ اس میں کوئی شگاف پڑا. لہذا اللہ کہتے ہیں اللہ کی اس مخلوق کو دیکھو بار بار اپنی نظروں کو گھما کے، تمہیں اس میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. آگے کی پڑھے سی جی، بس یہ پڑھ لیا ہم نے تقریباً. تو یہاں پر ہم آج آیتیں 4 آیتیں ہم نے پڑھ لی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ چیلنج کر کے انسانیت کو دعوت فکر دی ہے کہ جب وہ ہر چیز پر قادر ہے، بابرکت ہے، ساری بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے، اتنی بڑی مخلوق کا خالق ہے، اور اس کی اس خلق کے اندر آپ کو کوئی نقص نظر نہیں آتا، کمی بیشی نظر نہیں آتی، تمہاری نظریں تھک کر کے ذلیل ہو کے واپس آ جائیں گی. اس رحمان کی طرف پھر اپنی توجہ کرو اور اس رحمان کی طرف دوڑو، اس رحمان کے بندے بنو کہ جس کے ہاتھ میں یہ سارے کمالات ہیں، یہ سارے جمالات ہیں، اور یہ ساری طاقتیں اور قوتیں اور قدرتیں ہیں. لہذا اس میں دعوت ہمارے لیے یہ ہے کہ اپنے تعلق کو اس اللہ کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے اس کی طرف رجوع کرو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کلاس یہ 30-35 منٹ کی ہوا کرے گی، تو اللہ نے چاہا تو کل سے ڈائریکٹ ہی ہم انشاءاللہ ترجمہ تفسیر شروع کر دیں گے. آج شروع میں تمہیداً کچھ باتیں عرض کرنا تھی، تو اس لیے آج آیتیں بھی ہم نے 4 پڑھی ہیں، باقی سب کل پڑھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جو ایڈ نہیں ہو رہا ہے، ساڈا ایڈمن میرا بیٹھا ہے، یہ کو اپنے اپنے نمبر ایڈ کرا شیئر کیا فون بھی کرتے ہیں وہ نہیں ہے. اصل میں نا پاس میں ہوتا ہے سرٹیفکیٹ کی نام چاہیے ہوتا ہے. اپنا نمبر بتاؤ، آپ کو تو سارے نمبر سینڈ کر کے گھر کے بھی تو آپ کو تینوں پائی ہوگا. میں نمبر لکھ لیں آپ. ہاں جی، خواتین کا علیحدہ گروپ ہے. ہاں جی آن لائن لنک جا رہا ہے، آن لائن تھی.
मुझे ना आप मुझे मैं आपको लिखिए आप मुझे आपने मुझे आप से दस्त दाल बकरी है बकरी ताई है में है वादा सी हो یہ پاکستانی یعنی کہ سبزیاں پورا ذکر کیا پورا ذکر یعنی کہ باقی یعنی کہ سبزیاں ضروری کہ کئی چیزوں کا تذکرہ نہیں ہے کائنات کی بہت ساری چیزوں کا تذکرہ قرآن چ نہیں ہے بھئی اللہ سبحانہ تعالیٰ چند چیزوں کی طرف اشارہ کر کے couldn't they? Certificate, certificate. Oh, the game going on. The form filled.